اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں امتیاز ترابی، پبلک پلس کی طرف سے، جو کہ یوٹیوب چینل ہے UK سے۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کوئی اتنی سٹیبل نہیں ہے کہ جس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے انسان بہت مطمئن ہو۔ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں تھیں جتنے عرصے میں وہاں پہ ایک پولیٹیکل کلچر ہم ایوالو کر سکے، اس میں ہم پولیٹیکل کلچر اس کو ڈیولپ اور صحیح طرح سے کلٹیویٹ نہیں کر پائے۔ بدقسمتی سے پاکستان 70 سال سے زائد ہو گئے معرض وجود میں آیا، اس کی آدھی میعاد جو ہے وہ فوجی حکمرانوں نے انجوائے کی اور آدھی سیاستدانوں کے ہاتھ میں آئی، اور سیاستدانوں نے جو ملک کے ساتھ کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں اس پہ زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا آپ کا۔ میں آج کے سیاسی کلچر کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنی چاہوں گا کہ آج ہمیں جو سیاسی طاقتیں دکھائی دیتی ہیں ملک میں، وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ شریف اینڈ کمپنی ہے جس میں کہ 2 فیکشنز ہیں۔ ایک نواز شریف اینڈ کمپنی ہے جو کہ سپورٹڈ بائی مریم نواز، اور ایک ہے شہباز شریف اینڈ کمپنی جو کہ لیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، سپورٹڈ بائی ہز 2 سنس، اور پھر ان کی بیٹیاں بھی ہیں، ان کے داماد بھی ہیں، اسی طرح سے نواز شریف صاحب کے داماد بھی ہیں، اور پھر نواز شریف صاحب کے داماد ہی نہیں، ان کے آگے بیٹیوں کے جو سسر ہیں وہ بھی سیاست میں اور ملکی کلچر میں اور اقتدار میں حصے دار ہیں۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے ملک کی سب سے بڑی پارٹی جس کا نام کبھی پاکستان پیپلز پارٹی تھا، لیکن وہ اب کوئی اتنی شناخت نہیں رکھتے ملک کے سیاسی کلچر میں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں وہ آپ کو سب معلوم ہے۔ اس کے بعد جو ایک بہت بڑی قوت اپنے ٹائم بنے ہوئے ہیں وہ ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب۔ بے شک وہ اس وقت سیاست کے سب سے پرانے کھلاڑی دکھائی دیتے ہیں، عرصہ 30-32 سال سے سیاست میں ہیں، اور مولانا مفتی محمود صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور یہ مفتی محمود صاحب وہی ہیں جن کی سربراہی میں ایک موومنٹ کھڑی ہوئی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، جو کہ الٹیمیٹلی ان کے پھانسی پر لٹکنے پر منتج ہوئی۔ تو پیپلز پارٹی تو وقت کے ساتھ ساتھ سین سے آؤٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال MNS کا ہے، یعنی میاں نواز شریف اینڈ کمپنی کا ہے۔ اس کے کیا اسباب ہیں اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان پہ گفتگو کریں گے کہ وہ خود کو کس طرح سے ایک بہت ہی انڈسپینسیبل پولیٹیکل لیڈر سمجھتے ہیں پاکستانی سیاست میں۔ اور سب سے بڑھ کے ایک ایلیمنٹ جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، وہ ایلیمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پوری کی پوری ہسٹری میں آپ کو چھائی دکھائی دیتی ہے، یعنی اقتدار جو ہے اس کا محور جو ہے وہ آلویز ریوالو کرتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ارد گرد۔ تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے عرف عام میں تو فوج کو کہا جاتا ہے کہ فوج جو ہے اس کی ذمہ داریوں کو دیکھا جائے تو وہ ہے ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنا، لیکن یہاں پہ ہمارے سیاستدانوں نے کچھ ایسے کام کیے کہ فوج کو اندر انٹرفیئر کرنا پڑا۔ سب سے بڑی انٹرونشن جنرل ضیاء الحق کی تھی، کہ جس کو سیاسی پارٹیوں نے خود دعوت دے کے بلایا، اور خدا بخشے ایک سیاستدان ہوا کرتے تھے سندھ سے، وہ نواب تھے وہاں کے، تو وہ اکثر کہتے تھے کہ میں بوٹ والوں کی آواز سن رہا ہوں، بوٹوں کے ٹاپوں کی آواز سن رہا ہوں۔
تو اٹ واز سو پریولنٹ ان آر کلچر کہ فوجیوں کی آمد جو ہے وہ سیاسی لیڈر سنتے تھے اور امید کرتے تھے کہ اب فوج آئی کہ آئی، اب فوج آئی کہ آئی۔ اب حالات 2020 میں یہ ہیں کہ فوج جو ہے اپنے آپ کو سیاست سے الگ تھلگ رکھنا چاہتی ہے، لیکن سیاستدان اپنی لوٹ کھسوٹ میں اتنے مصروف ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھول گئے۔ اور میں اس وقت یہ بتا دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ سیاستدان جو سیاست کر کے اسمبلیز تک، سینٹس تک پہنچتے ہیں، ان کا مطمع نظر جو ہے وہ اس کو آپ یہاں سے گیج کر سکتے ہیں کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد انہوں نے جو کام کیا وہ سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ ایک نے تو 18ویں ترمیم جو ہے وہ منظور کروا لی کہ ایک صوبے کے تمام تر وسائل جو ہیں ان کو کانسنٹریٹ کر دیا جائے صوبے کی طرف، اور ان صوبے کے جتنے بھی اختیارات تھے اور ذرائع تھے ان پہ قابض ہو بیٹھے۔ وہ پارٹی کوئی اور نہیں تھی، پیپلز پارٹی تھی، اور سربراہ کوئی اور نہیں تھا، زرداری صاحب تھے، اور انہوں نے ان ذرائع سے کیا کیا، کس طرح سے ان کا استعمال کیا، وہ بھی آج ہر ایک کو معلوم ہے۔ اب آ جاتی ہے بات دیگر پارٹیز کی، جس میں نواز شریف اینڈ کمپنی ہے۔ نواز شریف اینڈ کمپنی نے اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلے یہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں منسٹر بنے ہمارے نواز شریف صاحب، انہوں نے پھر وہاں سے پنجاب میں فائنینس منسٹر رہے، فائنینس منسٹر کے بعد وہ چیف منسٹر رہے، چیف منسٹر بننے کے بعد وہ پرائم منسٹر رہے، پرائم منسٹر بننے کے بعد وہ 3 بار پرائم منسٹر رہے۔ جب وہ پرائم منسٹر بنتے چلے گئے تو انہوں نے اپنی رشتہ داریاں جہاں پہ کی ان کو بھی اقتدار میں شامل کر لیا۔ ان کی سب سے بڑی ایک مثال جناب اسحاق ڈار صاحب ہیں، جو کہ ان کے سمدی ہیں اور وہ ملک کے فائنینس منسٹر تھے، اور انہوں نے کیا کیا مطلب کارستانیاں کی پاکستانی معیشت کے ساتھ، وہ آپ کو پتہ ہے۔ تو اس وقت جو ملک کا حال ہے وہ یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی میاں نواز شریف اینڈ کمپنی سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے جو اثاثہ جات ہیں ان کی ٹیون، ان کا والیوم جو ہے وہ آپ کے ذرائع سے کہیں بڑھ کے ہے۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ ڈیٹیلس کہ اس کی ٹیون اور اس کا والیوم کیا ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کا والیوم کیا ہے، اس کی ٹیون کیا ہے، جائیدادیں کتنی ہیں، اندرون ملک کتنی ہیں، بیرون ملک کتنی ہیں، یو کے میں کتنی ہیں، اور دنیا کے دیگر ممالک میں کتنی ہیں، اور اس کے بعد بزنس امپائرز کتنی ہیں ان کی۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں آپ کو معلوم ہیں۔ اس کے بعد بات یہی نہیں ختم ہو جاتی، اس کے بعد اقتدار جو ہے فیملی میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، اور چھوٹے بھائی کو سب سے بڑے صوبے پنجاب کا چیف منسٹر لگا دیا جاتا ہے، اور پنجاب کا چیف منسٹر ہوتے ہوئے شہباز شریف صاحب اس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں جیسے کہ وہ ملک کے اصلی اقتدار کا سرچشمہ وہ ہیں، اور جتنے بھی ڈیسیژنز ہیں ایٹ لیسٹ ایٹ دا لیول آف پنجاب، اس میں ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اپروول کی، اور وہ سنگل ہینڈڈلی انہوں نے تمام کے تمام ڈیسیژنز لیے، چاہے وہ اندرون ملک تھے یا وہ بیرون ملک تھے، یا وہ چائنا کے ساتھ تھے یا کسی اور ملک کے ساتھ تھے۔ ان تمام پروجیکٹس کا اپروول وہ سنگل ہینڈڈلی کرتے تھے اور لیتے تھے، اور تمام کام انہوں نے خود کیے۔ رزلٹ ان کا یہ نکلا کہ وہ پروجیکٹ جن کی ضرورت پاکستان کو بھی نہیں تھی، ان سے پہلے بہت سے پرائمری پروجیکٹس ہونے ضروری تھے، لیکن چونکہ ان پرائمری پروجیکٹس میں ہیلتھ آ جاتی ہے، ایجوکیشن آ جاتی ہے، لیبر آ جاتی ہے، انڈسٹریلائزیشن آ جاتی ہے، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے، لیکن اس میں شریف اینڈ کمپنی کو ملتا کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ سڑکیں بنانے میں، پل بنانے میں، اور ٹرین بنانے میں اور دیگر پروجیکٹس میں چلے جاتے ہیں، اور ان پروجیکٹس میں ان کی جو ہے وہ کٹس وہ فورن ایکسچینج میں ملک میں آتی ہی نہیں، بلکہ وہ باہر ہی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے پیش نظر انہوں نے ایسے پروجیکٹس پہ جی بھر کے کام کیا، اور جب ان تمام
جائیدادوں اور اثاثہ جات کا پتہ چلا، وہ وکی لیکس آپ کو معلوم ہے، اس کے ذریعے سے یہ سارا کچھ معلوم ہوا. تو جب وہ پتہ چلا تو پہلے تو یہ اس کو ریفیوٹ کرتے رہے، لیکن جب ثبوت آ گئے تو پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. قصہ مختصر کہ آج جب ان کی تمام تر میل پریکٹسز جو ہیں وہ عدالت میں پہنچ گئیں، اور عدالت بھی کون سی؟ عدالت عالیہ، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں پہنچ گئے. تو یہ وہاں پہ ان چیزوں کو چھٹلا نہیں سکے. لیکن انہوں نے ڈوئل گیم کھیلی کہ جب یہ عدالتوں کے سامنے ہوتے ہیں، عدالتوں کے اندر ہوتے ہیں، تو جب ان سے سوال کیے جاتے ہیں تو یہ بھیگی بلی بن جاتے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہوتے. جب ان سے ثبوت مانگے جائیں تو یہ ثبوت نہیں پیش کر پاتے. جب ان کے وکلاء سے ثبوت مانگے جائیں تو ان کے وکلاء کے پاس کہنے کو دینے کو کوئی ثبوت نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی یہ باہر آتے ہیں، مین میڈیا، اپنا مین سٹریم میڈیا کے سامنے آتے ہیں، تو اپنے امپلانٹ کیے ہوئے جرنلسٹ اینکرز کے سامنے آ کے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں کہ انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ حقائق کے بالکل برعکس باہر آ کر یہ ایسے انٹرویوز دیتے ہیں جیسے انہوں نے ججز کو بہت ہی الٹے سوال کر دیے جن کے جواب ججز کے پاس نہیں تھے. ایسی بے شمار ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، ایسے بے شمار بیانات آپ نے سنے بھی ہوں گے، دیکھے بھی ہوں گے، اور اخبارات میں پڑھے بھی ہوں گے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، یا فار دیٹ میٹر سپریم کورٹ ہو، میں نے تو دیکھا کہیں پر بھی جو تقاضے ہیں انصاف کے اور جو حقائق پیش کیے گئے ان کی طرف سے، ان حقائق کے پیش نظر تو ان کو اب تک سزا ہو چکی ہونی چاہیے تھی. لیکن کیا کریں، وہ ججز جن کو انہوں نے خود چنا، خود اپوائنٹ کیا، ایک لمبی فہرست ہے ان ججز کی جو نواز شریف صاحب نے خود اپوائنٹ کیے. تو جو خود اپوائنٹ کیے ہوئے ججز تھے انہوں نے ان کے کیسز کو ڈیلے کیا، ڈیسیجنز کو ڈیلے کیا. ہر جج نے جس بھی عدالت میں وہ ہے، وہ چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہے، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، انہوں نے ان کیسز کو اپنے اپنے ٹینیور میں ڈیسائیڈ نہ کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے. اب وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کھیلتے ہیں، اور ان کے وکلاء جو ہیں وہ بھی اتنے قابل ہیں کہ ان کی قابلیت کہیں اور تو نظر نہیں آتی، لیکن ڈیلینگ ٹیکٹکس پریکٹس کرنے میں یقیناً ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. میں ان ججز کے اور ان وکلاء کے نام لینے ضروری نہیں سمجھتا، وہ اس لیے کہ آپ کو ان ججز کا بھی پتہ ہے، آپ کو ان وکلاء کا بھی پتہ ہے جنہوں نے عدالتوں کو ایک کھلونا بنا کے رکھا ہوا ہے. یہی عدالتیں جو چیف جسٹس ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے لیے چھٹی والے دن ان کو ضمانت دینے کے لیے خود عدالت کی چابی لے کے چھٹی والے دن عدالت میں حاضری دے اور عدالت کو کھولے اور ان کو اس دن ضمانت مہیا کرے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں انصاف کی دھجیاں کیسے اڑائی جا رہی ہیں، اور جو منصف بیٹھے ہیں کرسیوں پہ وہ کون سا انصاف دے رہے ہیں. غریب اور امیر کے لیے دو میزان ہیں، دو ترازو ہیں، دو طرح کا قانون ہے اور دو طرح کا نصاب ہے. اب آ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف. مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ اب دکھائی دیتا ہے کہ جب ان کا کوئی حساب کتاب ہوگا تو وہ بالکل ہیڈ آن لیں گے اس کو، اسٹیبلشمنٹ کو. سب سے بڑی بات جو دکھائی دی ہے وہ یہ ہے کہ ان سے نومبر 2019 میں اسلام آباد کے دھرنے کے دوران ان دا سپریم انٹرسٹ آف دا کنٹری اینڈ انٹیگریٹی اینڈ سولیڈیرٹی آف دا کنٹری، کسی مقتدر ادارے کے سربراہ نے ان سے کہا کہ آئیے ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. یہ گئے اور ان سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم ملک میں انتشار پیدا کریں، کہ اس وقت بارڈرز کی بھی صورتحال بہت
نازک تھی. تو اس کے پیش نظر ان سے کہا کہ اب بیٹی جو مسائل ہمارے ہیں ان کو ہم چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سیاسی طریقے سے آئینی طریقے سے ان کا کوئی حل نکالا جائے. تو اب یہ دھرنا اور یہ سیاست جو ہے سڑکوں کی اس کو بند کر دیجیے. اس چیز کا انہوں نے بہت نیگیٹو امپریشن لیا مولانا صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو انہوں نے بلایا اور مجھے انہوں نے یہ آفر دی اور وہ آفر دی. بہرحال وقت وہ ثابت کر دے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے اس اسرشن میں کس حد تک درست ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت 3 سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کل ایگزسٹ کرتی ہیں پاکستان میں, اور تینوں میں سے کوئی ایک بھی اس لائق نہیں ہے کہ جو انتظام سلطنت سنبھال سکے. نئے الیکشنز اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے ملک کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ورک نہیں ہوا. کسی سیاسی جماعت نے اپنا کام پچھلے اتنے سالوں سے نہیں کیا ہوا. اس کے بعد کوئی پروگرام نہیں ہے ان کے پاس, سوائے اس کے کہ جب یہ سیاستدان پارلیمنٹس میں پہنچتے ہیں تو یہ وہاں سے یہ منظور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو پارلیمنٹیرینس منتخب ہو کے آئے ہیں ہمیں یہ سہولت ملنی چاہیے, ہمیں وہ سہولت ملنی چاہیے, اور ہمیں ریٹائرمنٹ کے بعد یعنی ان کے 5 سال پورے ہونے کے بعد ان کی زندگی بھر کے لیے پینشن لگنی چاہیے. ایک غور سے سن لیجئے, یہ انہوں نے کوشش کی کہ یہ قانون پاس ہو جائے. عوام کے لیے کیا کیا؟ چاہے پیپلز پارٹی, چاہے MNS کی پارٹی, چاہے نون پارٹی, چاہے شہباز لیگ, چاہے نواز لیگ, چاہے اب تک دیکھا جائے تو جو پارٹی آئی ہے تحریک انصاف, اس نے بھی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. خدا کرے کہ انہیں خیال آئے کہ یہ عوام ہی تھے جو ان کو زمین سے اٹھا کے, سڑک سے اٹھا کے یہ پارلیمنٹ تک لے آئے. تو پبلک پلس کا یہ پہلا ایپیسوڈ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور اپنے دوستوں اور عزیزوں میں اس کو شیئر بھی کیجئے. اب ہمارے نیکسٹ پروگرام تک خدا حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.